الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تقریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں ایک اللہ رب العالمین نے اپنے سچے رسولوں کی اور ان کے متبعین کو تسلی دی ہے کہ حق والوں کی نصرت کے مدد کے جو میرے وعدے ہیں اللہ ضرور ان کو پورا کر کے دکھائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مشکلات آئی تھیں. لوگ طرح طرح کی طعن و تشریح کرتے تھے کہ آپ اگر سچے ہوتے آپ کی مدد ہوتی، نصرت ہوتی. آپ خود کہتے ہیں حق غالب ہوتا ہے، حق والے غالب ہوتے ہیں. تو یہ آپ غالب نہیں، یہ ہے طرح طرح کی تکالیف کا سامنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانیاں بھی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کو بھی، دین والوں کو بھی پریشانی ہوئی. اللہ نے آیت کریمہ میں فرمایا، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دے کر اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ. لا تحسبن، ہرگز مت خیال کرو اللہ کے بارے میں کہ مخلف وعدہ رسولہ، کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ خیال بھی نہ کرنا. اللہ نے جو اپنے رسولوں سے، حق والوں سے وعدے کیے اللہ ضرور پورا کر کے دکھائے گا. اور اللہ رب العالمین نے وہ دوسری جگہ وعدوں کا ذکر کیا، اللہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ نے دین والوں کو بتایا، رسولوں کو، نبیوں کو پریشان مت ہو جاؤ. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور بضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی رسولوں کی بھی مدد، والذین آمنوا، ایمان والوں کی بھی ہم مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں. نمبر 2 صرف دنیا کی زندگی میں نہیں، وہ یوم یقوم الاشہاد،
اور اس دن بھی ہم مدد و نصرت حق والوں کی کریں گے. دنیا دیکھے گی جس دن ہر بندے کے خلاف اس کے گواہ کھڑے ہوں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا. تو گویا قیامت کے دن بھی اللہ کی مدد حق والوں کے رسولوں کے ساتھ شامل حال، اور دنیا میں بھی فرمایا اللہ کی مدد آئے گی. لیکن مدد آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ طے کر دیا ہے، یہ پکا وعدہ کر دیا، کتب اللہ نے یہ لکھ دیا، لأغلبن انا ورسلی، فرمایا دنیا میں غالب میں اور میرے رسول حق غالب آئے گا. تو آیت کریمہ میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین صحابہ کرام اور بعد والے دین والے لوگوں کو کہا پریشان مت ہو جاؤ، تکالیف آئیں گی، غلبہ انشاءاللہ حق کا ہوگا، اور باطل بڑی زور و شور کے ساتھ آ جائے، مٹ جائے گا. دوسری جگہ قرآن نے ذکر کر کے عجیب انداز میں فرما دیا اسی صورت میں، اور فرمایا کہ یہ باطل ایسے بلبلوں کے ساتھ کبھی نظر آئے گا جیسے جاگ ہوتی ہے سمندر کے اوپر، لیکن فرمایا پریشان مت ہو جاؤ، یہ جاگ اڑ جاتی ہے، اصل پانی نیچے ہوتا ہے. تو فرمایا یہ باطل کے بلبلے ختم ہو جائیں گے جاگ کی مانند، اور انشاءاللہ حق ہے، زمین پہ غالب ہو کر رہے گا. اور اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. ہر دور میں دنیا کفر نے ایسے تابڑ توڑ اسلام والوں پہ حملے کیے، لیکن بالآخر ان کے بلبلے ختم، دین آج بھی باقی، قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا. تو ان کے ذہن میں یہ تھا ہم نے دین کو بالکل ختم کر دیا. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میری مدد کے وعدے موجود ہیں، یہ مدد کر کے دکھاؤں گا، نصرت الہی ہو کر رہے گی. فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تو غالب ہے، اس کو کون مغلوب کرے گا. ذو انتقام، وہ بڑے انتقام والا ہے، اس کو کون زیر کرے گا. اللہ اکبر، وہ انتقام والا ہے، جب وہ انتقام لینے چاہے تو کون اس کو مقابلہ کرے گا. یہ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو آیت کریمہ میں دین والوں کو تسلی دی ہے. دوسری بات اللہ رب العالمین نے قیامت کے دو ہولناک منظر پیش کیے ہیں. فرمایا دنیا میں بھی دین غالب، آخرت میں بھی ہوگا. اس وقت کے بارے میں سوچو جو قیامت کے دن ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک حال یہ ذکر کر کے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین بھی نہیں ہوگی، زمین کے جبار اور قہار کہاں ہیں. جب اس زمین کے اوپر جبر اور سرکشی کرنے والے کہاں ہیں. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن زمین کو تبدیل کر کے رکھ دیا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی نہیں ہے، یہ زمین ہی نہیں ہوگی. والسماوات، اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا، کوئی اور آسمان. اور فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ساری مخلوق اللہ کے سامنے ایک میدان میں ہوگی، اور وہی غالب ہوگا، حساب و کتاب کرے گا. فرمایا اس وقت کو یاد کرو. آج اس زمین کے اوپر ایک کہتا ہے میرا غلبہ، دوسرا کہتا ہے میرا غلبہ، ایک کہتا ہے میرا ٹکڑا، دوسرا کہتا ہے میرا ٹکڑا، ایک کہتا ہے میں غصب کروں، دوسرا کہتا ہے میں غصب کروں. فرمایا یہ زمین نہیں ہے، یہ زمین تو ہماری، ہم لے لیں. اور اس زمین کے اوپر غلبے کی بات کرنے والے، جبر کی بات کرنے والے، غصب کی بات کرنے والے، دوسروں کی چیزیں ہڑپ کرنے والے کہاں ہوتے؟ یہ زمین ہی نہیں، کدھر ہے؟ کون سی زمین چھینی تھی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. فرمایا یہ وہ دن یاد رکھو جس دن پھر ہم اس زمین کو بدل کر کسی اور زمین میں، زمین بدلنے کے لیے حدیث میں دو طرح کی روایات آتی ہیں، اور وہ دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین بدل جائے گی. قرآن نے کہہ دیا زمین تبدیلی. فرمایا اصل زمین بدلے گی یا زمین کی صفت بدلنے کا بھی ذکر آتا ہے.
فرمایا قیامت کی پہلی ہولناکی ہوگی نا، جب زلزلہ زوردار آ کر زمین ہلے گی، بلڈنگیں گر جائیں گی، پہاڑ ملیا میٹ ہو جائیں گے، وسیرت الجبال سرابا، فرمایا پہاڑ ریت کی مانند بہنے لگ جائیں گے، یہ بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، اور اس وقت دیکھو گے آج کی یہ زمین کا نقشہ نہیں برابر، لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، یہ زمین میں نہ تمہیں کوئی ڈھلان نظر آئے گا، آج یہ ڈھلان، یہ پہاڑی اوپر، یہ علاقہ نیچے، آج یہ ٹیلا اوپر ہے، یہ نیچے، یہ کھڈا ہے، یہ کھائی ہے، فرمایا نہیں برابر ایک جھٹک کے ساتھ ساری زمین کو پلین کر دیا جائے گا، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، لا ترا فیہا عوجا، وہاں کوئی ٹیڑھا موڑ شوڑ بھی نہیں ہوں گے، آج موڑ جی یہ پہاڑ کے اوپر کیسے چڑھے، موڑ کر ایسے راستہ ہے، روڈ ہے، فرمایا یہ پہاڑ بھی نہیں ہوں گے، ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا نہ کوئی پہاڑ، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ موڑ، برابر کر کے زمین کو رکھ دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت انسان ہکا پکا حیران، میں کہاں کھڑا ہوں، اور وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، فرمایا اس وقت سارے انسان اللہ واحد غالب کے سامنے کھڑے ہوں گے، دو حساب، وہ حساب بڑا مشکل ہے، اللہ وہاں ہمیں سرخروئی نصیب فرمائے۔ ایک فرمایا دوسری جگہ قرآن نے بھی ذکر کیا، یہ زمین ہی بدل دی جائے گی، اس زمین کی جگہ اور زمین، اور آسمان کی جگہ اور آسمان ہوگا، سرے سے اصلاً زمین ہی یہ نہیں ہوگی، غائب زمین۔ تو زمین کے اوپر عیاشی، بدماشی، غصب، قبضے، اور جب تسلط کرنے والوں کہا جائے کس کے لیے لڑے تھے، بتاؤ کدھر ہے وہ زمین، ٹکڑے کہاں گئے، زمین بدل کر ایک اور زمین لے، اصل زمین ہی بدل دی جائے گی، یہ زمین ہی نہیں ہوگی۔ اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے، ان سے پوچھا قیامت کے دن کی زمین کیا ہوگی، فرمایا وہی ترمکن، وہ میدے کی طرح، میدا جس طرح میدے کا آٹا ہوتا ہے ایسے میدے کے آٹے کی طرح، اور بالکل سرخ سفید مائل پلین زمین ہوگی۔ ہمارا پہلے یہ زمینیں، اس زمین میں تو کلر ہیں، کہیں کالی ہے، کہیں سفید ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں پتھر، کہیں، فرمایا سب ختم فنا۔ تو کہا جب اس زمین کو بدل دیا جائے گا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ ایک یہودی عالم بھی آیا، کہنے لگا آپ کا قرآن کہتے ہیں زمین کو بدل دیا جائے گا تو لوگ حشر کے میدان میں کہاں ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق کو اللہ پل صراط کے شروع میں اندھیرے میں رکھ دیں گے، زمین بدل دی جائے، آسمان بدل دیا، آخرت والی زمین، آخرت والی آسمان، واپس ان کو اللہ اپنے سامنے لائے گا اور کہے گا آج میرے سامنے ہو دو حساب، کیا دنیا میں بھی میرے سامنے تھے لیکن حساب نہیں تھا، تمہیں چھوٹ دی تھی، ڈیل دے دی تھی، کرو جو کچھ کرتے مرضی کرو، میری اطاعت کرو گے تو ثواب دوں گا، شیطان کی کرو گے تو پکڑوں گا، آج میرے سامنے زندگی کا حساب دو۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، فرمایا اس وقت ساری کائنات اللہ واحد القہار غالب کے سامنے عیاں ہو جائے گی، پھر پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کو وہاں محفوظ فرمائے۔ تو انسانوں کو فکر دلائی انسان کرتے کیا ہو، یہ تو دنیا میں بھی حق غالب ہوگا، آخرت میں بھی حق غالب ہو جائے گا، یہ زمین ہی نہیں ہوگی تمہارے پاس، اور زمین آ جائے گی، تم کیا کر رہے اس زمین کے اوپر میں کی بات کیوں ہوتے، میں نہیں، اللہ اللہ کی بات کر۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک اور منظر پیش کیا، فرمایا حشر کے میدان میں جب زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین کے ساتھ، آسمان کو آسمان کے ساتھ بدل دیا جائے گا، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، دنیا کی زمین کے جتنے مجرم ہوں گے، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، زنجیروں میں ان کو جکڑ دیا جائے گا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور وہ قرآن نے سورۃ یاسین میں ذکر کر کے فرما دیا، ہاتھوں کو بیڑی لگ کر، ہاتھوں کو ٹھوڑی کے نیچے جا کر گردن میں کس کر باندھا جائے گا، جب گردن کے نیچے ہاتھ کسے جائیں گے تو چہرہ اوپر اٹھ جائے گا، فہم مقمحون، وہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے، وہ الٹ رہے ہیں، نیچے دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں گردنوں میں سریہ تھا، آج بتاؤ۔ فرمایا اس وقت ان مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا،
لیکن قرآن نے ذکر کیا دوسری جگہ مجرموں کو ترتیب سے رکھا جائے گا. یوم یحشر اعداء اللہ فہم یوزعون. جب اللہ کے دشمنوں کو زمین کے اوپر اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا، ان کو تقسیم کیا جائے گا گروپ میں. بڑے مجرموں کو الگ بیڑیوں میں جکڑو، اس کے بعد چھوٹے مجرم، اس کے بعد چھوٹے مجرم، اس کے بعد چھوٹے، لائن میں مجرموں کی لکیر اور ہاتھوں کو بیڑیوں میں کس کر اس کی گردن کے ساتھ ٹھونک دیا جائے گا. اذ الاغلال فی اعناقہم، وہ توق ان کی گردنوں میں ٹھونس دیے جائیں گے اور یہ بیچارے نیچے نہیں دیکھ سکیں گے. اس وقت کہا جائے گا دنیا میں تم نیچے نہیں دیکھتے تھے، نیچے والے تمہیں نظر نہیں آتے تھے، غریب نظر نہیں آتا تھا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، بتاؤ آج تمہارا کیا حال ہوگا. اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے. اس زمین پہ رہ کر زمین کی طرف دیکھ کر چلنا ضروری. آگے اللہ نے فرمایا سرابیلہم من قطران تغشی وجوہہم النار. فرمایا وہاں ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے ترکول کے. قطران، ترکول، گندک، وہ آگ کا والا مادہ ہے اس کے اندر. اور فرمایا کپڑا ترکول کے کالے سیاہ کپڑے، ان کو آگ لگے گی، یہ اندر جلے گا. اللہ اکبر. فرمایا دنیا میں تو نے کیا 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 تھا بتا. تو نے مانا تھا کوئی ہے تجھے پیدا کرنے والا؟ اور چاروں طرف سے اس کو آگ نے گھیرا ہوا. تغشی وجوہہم النار. وہ ترکول کا کپڑا جلے گا تو ظاہر بات ہے کپڑا ادھر سے جلے گا، آگ لگے گی، شعلہ چہرے کے اوپر آئے گا، چہرے بھی شعلوں سے ڈھانپ دیے جائیں گے. فرمایا یہ کیفیت ہونے والی کالا سیاہ ترکول کا قمیض اس کو پہنائی جائے گی اور اس کو آگ لگے گی. ترکول جل رہا ہے، قمیض جل رہی ہوگی. اور پھر ساتھ ساتھ بتایا جائے گا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. یہ اللہ ہر انسان کے کیے کا بدلہ دے رہا ہے. تو شور نہ کرو، فرمایا ہر ایک کا بدلہ جو تم نے دنیا میں کی. ان اللہ سریع الحساب. اللہ تو بڑے جلد حساب لینے والا ہے. آخر آیت میں اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم ختم کرتے ہوئے فرمایا ھذا بلاغ للناس. یہ لوگوں تک ایک بات حق پہنچانی تھی، پہنچا دی. تو اس لیے پہنچائی وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ اللہ سے ڈرائے جائیں، اللہ کے قانون کو نہ توڑے زمین پر. وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ بات یقین کر لیں، انما ہوا الہ واحد، کائنات دنیا میں اور آخرت میں اگر الہ ہے تو ایک یہ، ادھر بھی اس کی سلطنت، ادھر بھی اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. فرمایا نصیحت حاصل کرنے والوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نصیحت کی توفیق